عزیز محترم مکرم برادر من علی جناب حافظ ہماری مطیع رضا صاحب قبلہ، عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی البشیر الکریم۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ انی سے بے کسا چار سازہ درد منداں شفیع المذنبین انیس الغرابین رحمت للعالمین مراد المشتاقین، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس بے سہارا کے سہارا کی بارگاہ عالیہ کے کسبنا میں نذرانہ دل لٹائے اور سب لوگ بآواز بلند درود پاک سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس محلے کے باحساس مسلمانوں، پروگرام میں آئے ہوئے دیگر جگہوں کی باحساس مسلمانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غوث الورا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے یہ ذکر امام حسین رکھا گیا تھا۔ لگاتار ایک محرم سے آج تک آپ سن چکے ہیں، سن رہے ہیں امام حسین کی عظمتیں، امام حسین کی رفعتیں، امام حسین کے مراتب، امام حسین کا کرب و بلا میں صبر و استقلال، امام حسین پر ڈھائے جانے والے مظالم، ان پر ستم۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کے صبر کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہم سب کو اس مبارک رات کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ رات عاشورے کی رات ہے۔ صبح 10 محرم شریف ہے، رات عاشورے کی شروع ہو چکی ہے، 10 محرم شریف کی رات شروع ہو چکی ہے۔ یہ وہ رات تھی جب امام حسین کے کیمپ میں سارے اجزاء، رفقا، سارے رشتہ دار عبادت و ریاضت میں ہر لمحہ کاٹ رہے تھے۔ ہر کسی کو یہ معلوم تھا کہ جب صبح کا سورج نکلے گا تو ہمیں اپنی جانوں کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے۔ ہمت جو ہے ان تمام نفوس قدسیہ پر، کرب و بلا میں شہید ہونے والے تمام نفوس قدسیہ پر ہماری جانیں ان کے قدموں پر قربان ہے۔ آج کی رات اگر ان کے صدقے میں، امام بادشاہ کے صدقے میں، بادشاہ حسین کے صدقے میں، علی کے لال کے صدقے میں، چمن زہرا کی کلیوں کے صدقے میں، علی اصغر کی پیاس کی تڑپ کے صدقے میں اگر کچھ بھی آپ اپنے دل میں منت مانگیں، جائز مراد مانگیں، تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب نواسے کے صدقے میں ہماری ان مرادوں کو پورا کر دے گا۔ یقیناً رب ہماری مرادوں کو پورا کر دے گا۔ یقیناً پروردگار عالم کے پیارے محبوب ہماری مرادوں کو، دامنوں کو رحمتوں سے بھر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے دل میں کوئی جائز مرادیں مانگ لیں، کیونکہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ لائق مبارکباد ہیں آپ لوگ بھی، جو آپ لوگ سب یہاں
روزانہ سننے کے لیے آئے، اور لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ بھی غوث الورا ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ممبران جنہوں نے آپ کی مدد سے اپنی ہمت سے اس پروگرام کو سجایا۔ اللہ جس نے بھی جسمانی، مالی، زبانی جس اعتبار سے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آنے والے سال میں ہمیں اور زیادہ سے زیادہ اچھا انشاءاللہ ذکر امام حسین کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آخری دن ہے، اس لیے تھوڑا مجھے لیٹ بٹھالا گیا تھا۔ اب انشاءاللہ آپ کی تشنیعی ختم ہو جائے گی۔ میں شعر دے کر آپ کے ذہن کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک رفیق عزیز دوست ہیں، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھ کر لرزا کے لشکر کربلا کی ریت پر، دیکھ کر لرزا کے لشکر کربلا کی ریت پر، کربلا والوں کے تیور کربلا کی ریت پر۔ لشکر آئے تھے، وہ کربلا والوں کا تیور دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ دیکھ کر لرزا کے لشکر کربلا کی ریت پر، کربلا والوں کے تیور کربلا کی ریت پر۔ ایک طرف لشکر کے لشکر کربلا کی ریت پر، دوسری جانب 72 کربلا کی ریت پر۔ ایک طرف لشکر پہ لشکر کربلا کی ریت پر، دوسری جانب 72 کربلا کی ریت پر۔ جو نبی کا چین تھے حیدر کے نور عین تھے، جو نبی کا چین تھے حیدر کے نور عین تھے، ان کو لایا ہے مقدر کربلا کی ریت، ان کو لایا ہے مقدر کربلا کی ریت پر۔ سر کٹا دیں گے جھکائیں گے نہیں ہرگز، سر کٹا دیں گے جھکائیں گے نہیں ہرگز، یہ ہے فطرت اطہار حیدر کربلا کی ریت پر۔ کاش عرفت اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں منقبت لکھوں میں جا کر کربلا کی ریت پر۔ کربلا کی ریت وہ ریت ہے جس ریت پر چمن زہرا کی کلیاں کٹ کٹ کر گری تھی۔ کربلا سننا اور سنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نہیں ملا ہے۔ میرے عزیزوں، کل آپ نے سنا تھا کہ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے ان کے اپنوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ کیا ہے کربلا؟ اللہ اکبر۔ صبح سے لے کر دوپہر تک لاشوں کو اٹھا کر تھک چکے تھے میرے امام، پھر بھی صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ آپ نے سنا کس انداز میں انہوں نے حضرت قاسم کو شہید کر دیا۔ آپ نے سنا حضرت زینب نے اپنے ننھے دو مجاہد اون محمد کی قربانی کو پیش کر دیا۔ آپ نے سنا حضرت عباس نے حضرت سکینہ کی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے اپنے بازوؤں کو کٹا دیا۔ اب حضرات محترم، میرے حسین کے سامنے ان کے چہیتے بیٹے، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر، ان کی آنکھ کا تارا، ان کا سرور کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ وہ کھڑا ہے جسے زمانہ حضرت علی اکبر کے نام سے یاد کیا کرتا ہے۔ وہ علی اکبر جن کو تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہ علی اکبر کہ جب صحابہ اکرام کو نبی پاک کی یاد زیادہ آتی تھی تو وہ حضرت امام حسین کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اے حسین علی اکبر کا چہرہ دکھا دو، آج مدینے والے کی یاد آ رہی ہے۔ وہ ہے علی اکبر جنہیں تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ ہے علی اکبر کہ حضرت عباس جب علی اکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے تو گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر چلا کرتے تھے۔ اللہ! اور کتنے بڑے تھے حضرت عباس معلوم ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر اونٹ کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے حضرت عباس۔ یہ قد کا عالم تھا، لیکن جب حضرت علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے،
घुटनों पर हाथ रखकर चलते थे। क्यों? जमाने के लोगों ने पूछा था, अब्बास तुम आखिर ऐसे क्यों चलते हो? तो हजरत अब्बास का इश्क देखो। हजरत अब्बास फरमाते हैं, मेरा ये भतीजा अली अकबर तस्वीर मुस्तफा है। मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो मैं इनके साथ खड़े होकर चलूं तो मेरा साया इन पर पड़ ना जाए। मैं इसलिए अदबन एहतियातन इनके साथ झुककर चलता हूँ। हजरत अली अकबर खड़े हैं। अकबर खड़े होने के बाद मेरे हुसैन से कहते हैं, हुसैन ऐ बाबा जान मुझे भी करबला जाने की इजाजत दे दी जाए, मुझे भी जामे शहादत नोश करने की इजाजत दे दी जाए। जो औलाद वाले हैं वो सोचे कैसा जिगर है बाप का, क्या है करबला। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ अकबर हम तुम्हें कैसे इजाजत दे दें? अगर हमने तुम्हें इजाजत दे दी तो दुनिया से तस्वीर मुस्तफा मिट जाएगी, दुनिया से तस्वीर मुस्तफा खत्म हो जाएगी। हम तुम्हें कैसे इजाजत दे दें? लेकिन हजरत अली अकबर जिद कर रहे हैं, नहीं बाबा जान मैं भी अपनी जान को आप कुर्बान करना चाहता हूँ। मैं भी दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। ऐ बाबा जान मैं भी वो जाम पीना चाहता हूँ जो इमाम कासिम ने पी लिया। मैं भी वो जाम पीना चाहता हूँ जो मोहम्मद ने पी लिया। मैं भी वो जाम पीना चाहता हूँ जो इमाम मुस्लिम ने पी लिया। मैं भी वो जाम पीना चाहता हूँ जो चाचा अब्बास ने पी लिया। ऐ बाबा जान मुझे भी जामे शहादत का जाम पी लेने दे, मुझे भी शहादत का मजा चख लेने दे, ताकि बरोज़े क़यामत मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जहाँ पर अब्बास का नाम आएगा, जहाँ आनो मोहम्मद का नाम आएगा, ऐ बाबा जान वहाँ इस अली अकबर का भी नाम आएगा। मेरी भी कितनी शहीदों में होगी। ऐ बाबा जान मुझे जाने की इजाजत दे। तीन की भूख और प्यास में बड़ा सताया है। मोहतरम हज़रात अंदाजा करें क्या है करबला। हजरत इमाम हुसैन ने जब बेटे को ज्यादा बज़िल देखा तो अश्कबार आंखों से सीने से लगाकर करबला जाने की इजाजत दे दी। ये करबला कौन जा रहा है? उम्मे रुबाब से पूछो करबला कौन जा रहा है? कौन ये जामे शहादत नोश करने जा रहा है? शहरबानों से पूछो कौन जा रहा है? फूफी ज़ैनब से पूछो कौन जा रहा है? मेरे हुसैन ने अश्कबार आंखों से हजरत ज़ैनुल हजरत अकबर को जाने की इजाजत देती। हजरत अली अकबर मैदान में घोड़ा ले गए, घोड़ा लेकर खड़े हैं। हजरत अली अकबर ने तलवार निकाल ली और ऐलान लगाया, है कोई जो अकबर के मुकाबले में आए? है कोई जो अकबर का मुकाबला करना चाहे? है कोई जो मुझसे दो हाथ करना चाहे? देखो अभी अकबर शेर नहीं आया है, अभी हुसैन नहीं आया है, हुसैन का बेटा आया है। मैं वो अकबर हूँ जिसके बाजू में हैदर कर्रार की ताकत है। मैं वो अकबर हूँ जिसकी रगों में फातिमा को ज़हरा के दूध का असर है। मैं वो अकबर हूँ जिसकी रगों में इमाम हुसैन की अज़मत है। मैं वो अकबर हूँ जिसने परवरिश मुस्तफा जाने रहमत के खानदान में की है। मैं वो अकबर हूँ जिसने आंखें बाबा हुसैन की गोद खोली है। मैं वो अकबर हूँ जिसकी रंगों में हैदर कर्रार का खून है। अंदाजा करो उन यजीदियों के दिल पर ऐसी हैबत बैठ गई कि अकबर के मुकाबले में कोई आया तो राज़ी ना हुआ। अकबर ने बार बार ऐलान लगाया लेकिन कोई नहीं आया। एक ने साथ चिल्लाया, चिल्लाकर बोला, अगर कोई अकबर को कत्ल कर देगा, अगर कोई अकबर को शहीद कर देगा तो मुल्क रे की हुकूमत उसे दे दूंगा, गवर्नरी उसे दे दूंगा। एक बहुत बड़ा वक्त का पहलवान हजरत अली अकबर के मुकाबले में आया। अली अकबर ने अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि उसके सर्रा को चीरता हुआ, उसके घोड़े को चीरता हुआ जमीन पे तलवार रुक गई जाकर तहलका मच गया। यजीदी कैम्प में हड़कंप मच गया। अकबर ने तलवार को चलाना शुरू कर दिया। तारीख बताती है उस शेर खुदा के घर के फर्जंद ने, उस हुसैन के लाडले ने, उस चमन ज़हरा की कली ने, उस फातिमा को ज़हरा के नूर नज़र ने, उस अकबर ने जरा सी देर में 80 यजीदियों के सर काट कर ज़मीन पर गिरा दिए।
کے سر کٹا دیے۔ کربلا ہمیں بزدلی نہیں سکھاتی، کربلا ہمیں بہادری بھی سکھاتی ہے، کربلا ہمیں صبر کا پیغام بھی دیتی ہے۔ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور پھر سے واپس حسینی کیمپ کی طرف آنے لگے۔ بابا حسین نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے، باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹا کیا بات ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ جو اولاد والے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو سنیں اور اندازہ کریں کیا ہے کربلا۔ امام حسین نے کہا بیٹا کیا بات؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جان آپ نے دیکھا نا علی اکبر نے ذرا سی دیر میں 80 یزیدیوں کو وسیع جہنم کر دیا۔ اے بابا اگر ایک اکیلا پانی دے دو تو قسم سے پروردگار عالم کی اکیلا اکبر ان 22,000 کو جہنم میں پہنچاتے فرماتے ہیں ذرا سا پانی لے جائے اکیلا اکبر ان 22,000 کو قدر کر رکھ دے گا، لیکن ہونا وہی ہے جو رب کو منظور ہے۔ میرے حسین نے کہا بیٹا صبر کرو صبر کرو صبر کرو اور آؤ، جب تم میرے پاس آئے ہو تو آؤ میری سوکھی زبان کو چوس لو۔ حضرت علی اکبر نے زبان حسین کو چوسا، زبان حسین چوسنے کے بعد صبر کا گنجینہ بن گئے۔ پھر گھوڑا دوڑا دیا کربلا کے میدان میں، کبھی میمنہ پر حملہ کرتے، کبھی میسرہ پر حملہ کرتے، کبھی عقب پر حملہ کرتے، چاروں طرف دوڑ دوڑ کر حملہ کر رہے ہیں۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے ابن سعد گھبرا گیا، پوری فوج میں ہڑکن مچ گئی، پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی کہ اللہ رے اللہ ابھی تو فاطمہ کے گھر کا ایک بچہ آیا ہے، ابھی حسین نہیں آیا ہے، ابھی علی شیر خدا کے گھر کا ایک بچہ آیا ہے، اس کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ یزیدی فوج میں بھگدڑ مچی ہے، سب گھبرائے ہیں، پورے کربلا میں بندو کی طرح ناچ کے گھوم رہے ہیں۔ ابن سعد سے کہا اے اکبر کو روکو، ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے اکبر کی تلوار میں قیامت نظر آتی ہے، ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اکبر کے ہاتھ میں برق میں بجلی نظر آتی ہے۔ اکبر کو کیسے روکا جائے، اکبر کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ انہوں نے رنیتی اپنائی، انہوں نے پھر ایک چال چلی، انہوں نے کہا اکبر کی تلوار اب رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ زبان حسین چوس کر آیا ہے، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کو قتل کر دے گا۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرو اکبر کے سامنے مدینے کا نام لے لو، اکبر کے سامنے جب مدینے کا نام لو گے تو یقیناً وہ ڈھیلا ہو جائے گا، بس اسی لمحے میں تمہیں فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے اکبر تلوار چلا رہے ہیں، نہیں رک رہی۔ ایک یزیدی بڑھ کر پوچھتا ہے اے اکبر یہ بتاؤ مدینہ کدھر ہے؟ جیسے ہی اکبر سے یہ پوچھا مدینہ کدھر ہے، اکبر کی تلوار کربلا کے میدان میں تھم گئی، مدینے کی گلیوں کی یاد آ گئی، نانا کے روزوں کی یاد آ گئی، بہن صغرا کی یاد آ گئی۔ بس یہی لمحہ تھا کہ اس وقت نے ایک نیزہ ایسا مارا کہ حضرت اکبر کے کلیجے میں لگا، حضرت اکبر کے کلیجے میں گھس گیا۔ جیسے ہی وہ نیزہ اس شیر ببر کے بیٹے کے کلیجے میں گھسا، حضرت علی اکبر بولتے ہیں یا ابا ادرکنی یا ابا ادرکنی، اے بابا میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین دوڑ آتے ہیں، دوڑ کر حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں۔ میرے حسین نے حضرت علی اکبر کو اٹھا لیا، ان کے سر کو اپنے پیر میں رکھ لیا، اپنے سانوں پر رکھ لیا۔ اے اپنے سینوں میں دل رکھنے والے مسلمانوں سنو کیا لمحہ ہوگا وہ جب حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ بھالا لگا ہوگا اور حضرت علی اکبر کا سر میرے حسین کی گود میں ہوگا۔ کوئی بھی جگر رکھنے والا باپ اس منظر کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ قربان میرے حسین کی ہمت پر۔ میرے حسین سے حضرت اکبر کہتے ہیں بابا اس نیزے کو کھینچ لو، بڑا درد ہو رہا ہے۔ حضرت علی اکبر سے میرے حسین کہتے ہیں بیٹا ایسا نہ کرو، اگر ہم نے یہ نیزہ کھینچا تو تمہیں تکلیف ہوگی اور کہیں تمہارے منہ سے آہ نکل گئی تو اللہ یہ قربانی منہ پر مار دے گا، بیٹا ایسا نہ کرو۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جان
آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ اس نیزے کو کھینچ لیجیے. اللہ اکبر. مسلمانوں وہ لمحہ یاد کرو میرے حسین نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا, کربلا کی میز پر رکھا, ایک ہاتھ سے آپ نے نیزے کا نیچے کا حصہ پکڑا, ایک ہاتھ سے امام حسین نے اوپر کا حصہ پکڑا. سوچو کیسا ہے, کیسی ہے کربلا, کیسا منظر ہوگا وہ کہ جب حسین باپ اپنے بیٹے اکبر کے کلیجے سے وہ بھالا نکال رہے ہوں گے. آپ نے کہا بیٹا اکبر صبر کو تھام کر رکھنا, میں یہ بھالا نکالتا ہوں. پیر زمین پر لگا رکھا ہے, ایک ہاتھ سے نیچے اور ایک ہاتھ سے اوپر پکڑا اور اتنا زور لگا کر بھالا نکالا کہ تاریخ بتاتی ہے اس بھالے کے پھرنے میں میرے اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا. میرے اکبر کا کلیجہ اس میں باہر تھا. حضرت امام حسین کی جگر سے پوچھو جب انہوں نے اپنے جوان بیٹے کا کلیجہ دیکھا ہوگا تو ان پر کیا گزری ہوگی. اسی پر بس نہیں مسلمانوں, میرا حسین اکبر سے کہتا اکبر حسین بوڑھا ہو گیا, تھوڑا سا ہمت دکھا دے بیٹا, خیمے دور ہیں, تو میرا ساتھ دے دے, میں تجھے اٹھا کر لے چلوں. حضرت امام حسین اپنے اس 19 سال 18 سال کے بچے اکبر کو اپنے کاندھے پر ڈالتے ہیں اور کہا بیٹا تھوڑا سا ساتھ دے دے. علی اکبر کہتے ہیں بابا جان تو پھر طریقہ یہ اپنا لیا جائے, تم بھی قرآن کی تلاوت کرتے چلو, میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا چلتا ہوں. تاریخ کربلا بتاتی ہے وہ عمر جس کا کلیجہ نیزے میں تھا اس نے باپ کے کاندھے پہ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی ہے. سورہ رحمان پڑھتے جاتے ہیں. حضرت امام حسین انہیں کندھے پر ڈالے ہوئے ہیں. دھیرے دھیرے آواز لڑکھڑاتی ہے, آواز لڑکھڑاتی ہے, مٹھیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں. جیسے ہی جسم ڈھیلا ہوا میرے حسین سمجھ گئے میرا بیٹا جہاں شہادت نوچ کر دیا. صبر دیکھو حسین کا, حسین نے کیا کیا, جہاں سے اکبر نے قرآن کی تلاوت چھوڑی تھی میرا حسین وہاں پر تلاوت کرتا چلا گیا. یہ ہے میرا حسین. حضرت علی اکبر کی لاش مبارک کو نیچے رکھا. ایک لمحہ پھر میں کربلا کی طرف آؤں گا. ایک لمحہ جو میرے ذہن میں آ گیا, ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آ گیا, میں اپنے محب عالی جناب حافظ مطیب صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا. اندازہ کریں ہمارا اسلام کا جو مہینہ آخری ہے وہ ذی الحجہ, پہلا محرم ہے. ذی الحجہ میں لمبی بات نہیں, بس شارٹ کٹ ایک ذہن دینا چاہتا ہوں آپ کو. ذی الحجہ میں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی. قربانی میں یہی تو ہوتا ہے, ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چلائی تھی. وہ نبی ہیں, میرے سر کے تاج ہیں. میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بہت مشکل مسئلہ, بہت آسان لفظوں میں. آخر ایسا کیوں, اکبر کے کلیجے سے خنجر کیوں نکالا گیا؟ سنو, ابراہیم باپ نے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی لیکن آنکھوں کو پٹی باندھ کر چلائی کہ کہیں بیٹے کی صورت نظر نہ آئے, بیٹے کو باپ کی صورت نظر نہ آئے. بیٹا قربان نہیں ہوا. یہاں حسین نے اپنے بیٹے کے کلیجے سے بھالے کو نکالا, آنکھوں پہ کوئی پٹی نہیں باندھی, بیٹا شہید بھی ہوا. زمانے کو بتا دیا کہ اے ابراہیم تجھ سے جب افضل میرا نانا ہے تو تیری اولادوں سے بھی افضل یہ حسین سے مستفاد ہے. بتانا بھی تھا کہ میرے سرکار ایسے ہی نبیوں سے افضل نہیں ہے. دیکھو امتیوں کے کاموں کو تو دیکھو, نبی کے گھرانے کو تو دیکھو کیسی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. ابھی لاش مبارک کو رکھا ہی تھا زمین پر کہ اندر سے ٹرینک سے آواز آئی, بس آج آخری دن ہے. اور اندازہ کریں اندر سے ٹرینک سے آواز آئی, اے میرے سرتاج اندر آ جاؤ, اے میرے سرتاج اندر آ جاؤ. میرے حسین جب اندر گئے تو شہر والوں کو میرے باپ حضرت
سکینہ حضرت زینب نے 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے ہیں. اس علی اصغر کو حسین کیا گود میں ڈال دیا گیا. اے حسین یہ ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے, یہ میرا لگنا اصغر ہے. دیکھو یہ ایڑی رگڑتا ہے, دیکھو یہ زبان دکھاتا ہے, دیکھو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کا بلکنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا, اس کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. یہ بندہ بار بار بے ہوش ہوتا ہے, اس کا منہ خشک ہو گیا. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے. حسین یہ یزیدی ہمیں پانی نہ دیں لیکن کم سے کم 2 قطرے اس اصغر کے حلق میں ڈال دیں. اے حسین ہم سے اس کا بلکنا نہیں دیکھا جا رہا, ہم سے اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا. اے حسین ہم سے اس کی زبان نہیں دیکھی جا رہی. امام حسین کہتے ہیں کہ اے گھر کی پردہ نشین عورتوں, مجھے یقین نہیں ہے لیکن تم جب کہتی ہو تو میں اصغر کو میدان میں لے جاتا ہوں. حضرت امام حسین ننھے علی اصغر کو اپنی چادر میں لپیٹ کر میدان کربلا میں لے گئے. اے یزیدیوں دیکھو یہ حسین کا 6 مہینے کا بیٹا ہے, یہ ننھا سا علی اصغر ہے, یہ 6 مہینے کا ہے, یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکل رہی, اس کی زبان سوکھ گئی ہے, یہ لمحہ لمحہ بے ہوش ہوتا ہے, گھر میں عورتوں کو دیکھا نہیں جاتا. اے یزیدیوں تم مجھے پانی نہ دو, اس کے حلق میں پانی ڈال دو کہ پانی پی لے گا تو تمہارے مقابل میں تلوار لے کر تو نہیں آ جائے گا نا. ان یزیدیوں نے کہا حسین ہاتھ دے دو. حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا. ان میں سے ایک کم بخت نے ایک تیر کمان پر چڑھایا اور وہ تیر بھی کوئی معمولی تیر نہیں تھا. پہلے جنگوں میں 2 طریقے کے تیر ہوتے تھے. ایک وہ تیر ہوتا تھا جو انسانوں سے جنگ کرنے کے کام میں آتا تھا. ایک تیر موہی تیر وہ ہوتا تھا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا, جس سے بڑے بڑے پرندوں کا شکار کیا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جانوروں والا تیر موہی تیر کمان پر چڑھایا اور اصغر کی طرف یوں پھینکا گیا کہ اصغر میرے حسین کی گود میں ہے, میرے ننھے علی اصغر کے حلق میں. وہ تیر گھسنے کے بعد حسین کے بازو تک پہنچ گیا. میرا اصغر نے ایک اچھالا سا لیا اور حسین کی گود میں ٹھنڈے ہو گئے. میرے حسین نے اصغر کے خون کو ہاتھوں میں لیا, آسمان پر اڑانا چاہا, آسمان لگت گیا. اے حسین اصغر کے خون کو آسمان پر نہ ڈالنا ورنہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی. میرے اصغر کے خون کو زمین پر ڈالنا چاہا, زمین پر نہ اٹھی. اے اصغر کے خون کو زمین پر نہ ڈالنا, قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگے گا. میرے حسین نے اس خون کو اپنے دامن میں لے لیا, اس ننھے اصغر کو سینے سے لگایا. اللہ رے اللہ باہر حسین کیا ہے کر کو بھلا, ابھی جوان بچے کی لاش لائے تھے, اب 6 مہینے کے اصغر کو سینے سے لگا کر جا رہے ہیں. کیمپ کے باہر پہنچے, آواز لگائی او شہبان اللہ, اب یہ اصغر تجھے نہیں رلائے گا. اے ام روحان لے, اب یہ اصغر تجھے نہیں کر پائے گا. اے بہن زینب لے, اب یہ اصغر تجھے نہیں کر سائے گا. یہ اپنی امی, یہ اپنی دادی کی آگوش میں پہنچ کر, جنت الفردوس میں پہنچ کر یہ جام شہادت نوش کر کے کوثر کے جام پی رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی. میرے عزیزو ایک سوال ذہن میں آتا ہے, ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب امام حسین کو معلوم تھا کہ اصغر کو پانی نہیں دیں گے, پھر اصغر کو میدان میں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ وہی بچا جو کیمپ میں رہا. زین العابدین باہر نہیں آئے تو دیکھو شہید نہیں ہوئے, جو کیمپ میں رہا وہ بچا ہے, جو بھی کیمپ سے باہر آیا ہے وہ شہید ہوا ہے. ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر جب کیمپ سے باہر آنے پر شہادت مل رہی تھی تو حسین کو کیا ضرورت تھی اصغر کو باہر لانے کی؟ حسین کو کیا ضرورت تھی جب یہ یقین تھا کہ پانی نہیں ملے گا تو کیا ضرورت تھی؟ جیسے ہی ذہن میں یہ سوال آیا, سوال سمجھ میں آ گیا, جواب سنو. اچھا لگے تو خاموش نہ رہنا, نیچے اور اوپر دونوں جگہ سے آواز آنا چاہیے. حسین جب یہ سوال آیا تو جواب عشق نے بڑھ کر دیا. اے دانش, معاملہ یہ ہے کہ امام حسین اصغر کو میدان میں اس لیے لے کر گئے تھے کیونکہ امام حسین کی نگاہ ہدایت نے حضرت علی اصغر کے چہرے کو دیکھا تو ان کی قسمت میں اللہ نے جام شہادت لکھ دیا تھا, اللہ نے انہیں شہیدوں کو مرتبہ عطا کر دیا تھا. اب حسین سوچ رہے تھے کہ یہ اصغر کو 6 مہینے کے ہیں, یہ تلوار لے کر میدان میں کیسے جائیں گے؟ اللہ نے کوئی قسمت میں جام شہادت لکھ دیا ہے تو حسین نے اپنی گود میں اٹھا کر انہیں میدان تک اس لیے پہنچایا تھا
لکھ دیا ہے وہ انہیں میسر آ جائے وہ تاج ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب وہ لمحہ آ گیا، اب وہ باری آ گئی، شہنشاہ شہید اعظم بادشاہ حسین، علی کی آنکھ کا تارا، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چین و سکون اب خود کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ سر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف باندھا، ہاتھ میں حضرت امیر حمزہ کا نیزہ لیا، ایک ہاتھ میں اپنے باپ حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار لی، کمر پر اپنے بھائی حسن کا پٹا باندھا۔ یہ تبرکات سے لیس ہو کر یہ حسین اب کربلا کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میرے حسین گھوڑے کے قریب آتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے سلام اس بہن کی ہمت پر، اس زینب کی عظمت پر سلام کہ جس نے مدینے کی گلیوں سے لے کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کبھی بھائی کو اکیلے نہ چھوڑا۔ باہر آ جاتی ہیں پردہ ڈال کر، اے میرے بھائی ابھی تک جتنے گئے تھے سب کو آپ نے رخصت کیا تھا، اب آپ کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ آپ نے جس فاطمہ کا دودھ پیا ہے زینب نے بھی اسی فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ اے بھائی آپ گھوڑے پر بیٹھیے، میں آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتی ہوں۔ میرے حسین سے گھوڑے کی لگام پکڑی، میرے حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ اندازہ کرو جیسے ہی حسین گھوڑے پر بیٹھے مدینے کی طرف سے ایک دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، ایک گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ امام حسین تھم گئے، دیکھیں کون آ رہا ہے، کیا معلوم کیا مدد آ رہی ہے۔ آئے تو دیکھا ایک مسافر ہے، ایک مسافر آیا، اترنے کے بعد امام حسین سے قدموں کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد میرے حسین پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ مسافر کہتا ہے اے حسین ہم مدینے سے آئے ہیں۔ اللہ، مدینے سے آئے ہیں۔ میرے حسین نے جب مدینے کے نام سنا تب گئے، فرماتے ہیں ابو قاسم کی حسین آپ یہاں، آپ تو کوفہ گئے تھے۔ حضرت امام حسین نے کہا کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کر دی۔ یہ سامنے کون ہے؟ کیا یہ یزیدیوں کا لشکر ہے؟ امام حسین کہتے ہیں تم بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو وہ مسافر کہتا ہے حسین میں مدینے سے آیا ہوں اور میں صغرا کا قاصد ہوں، صغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ صغرا کا نام سنا ایک قرآن سمجھ گیا۔ امام حسین نے صغرا کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اسے پڑھنا شروع کیا۔ صغرا نے لکھا تھا اے بابا حسین یہ آپ کی بچی آپ کو سلام کرتی ہے۔ اے بابا آپ نے تو کہا تھا ایک مہینے میں بلا لیں گے، اے بابا ابھی تک مجھے علی اکبر لینے نہیں آئے ہیں۔ اے بابا ان مدینے کی گلیوں میں میں امام قاسم کو ڈھونڈتی ہوں۔ اے بابا گھر میں محمد کو تلاشتی ہوں۔ اے بابا میں جب بھی خالی جھولا دیکھتی ہوں تو مجھے علی اصغر کی یاد آتی ہے۔ اے بابا میں علی اصغر کو جھولا جھلانا چاہتی ہوں، میں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے سلے ہیں، میں علی اصغر کو پہنانا چاہتی ہوں۔ اے پھوپھی زینب آپ کے پاس تو کون محمد ہے، اس صغرا کے پاس کون ہے؟ اے پھوپھی آپ کے پاس تو محمد ہے۔ اے بھائی اکبر کیا بہنوں سے کوئی ایسا وعدہ کرتا ہے؟ اے بابا جان مجھے بلا لیجئے، میں اکبر کی انگلی تھام کر چلنا چاہتی ہوں، میں محمد کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ اے بابا میں ننھے اصغر کو جھولا جھلا کر انہیں جو میں نے کپڑے بنائے ہیں انہیں پہنانا چاہتی ہوں۔ سوچو جب کربلا کے میدان میں صغرا کا یہ خط آیا تھا تو ایک عجیب سا ماحول تھا۔ میرے حسین نے اس قاصد سے کہا ہے قاصد تو جلدی واپس چلا جا، میری بیٹی صغرا سے جا کر کہنا کہ تیرے بابا نے جب پہلے تیرا خط لیا تھا تو چوما تھا، پھر اسے آنکھوں سے لگایا تھا، جس صغرا جس اصغر کو تو جھولا جھلانا چاہتی ہے
وہ اصغر اب نہیں رہا، انہوں نے جہاں شہادت نوش کر لیا۔ جس اکبر کی تو شکایت کر رہی ہے نا کہ بھائی ایسا وعدہ کرتے ہیں، ارے وہ اکبر اب نہیں ہے، وہ جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ جس قاسم کے لیے تو کہہ رہی ہے، اس قاسم نے بھی جامع شہادت نوش کر لیا۔ اونو محمد، تو پھوپھی زینب سے بول رہی ہے نا کہ پھوپھی تمہارے پاس تو اونو محمد ہے، ارے تیری اس پھوپھی نے اپنے اونو محمد کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اے سغرا سب سے سب شہید ہو گئے، اب یہ تیرا بابا حسین بھی شہید ہونے جا رہا ہے۔ میرے حسین نے گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کربلا میں آ گئے۔ میدان میں آنے کے بعد پھر آپ نے کہا، اے یزیدی دیکھو، اب بھی میرے اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگینہ کرو، دیکھو میں وہ حسین ہوں۔ جب ماں کی گود میں روتا تھا تو میرے سرکار فرماتے تھے کہ بیٹی فاطمہ اسے رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں سرکار نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھو میں وہ حسین ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ دیکھو میں وہ حسین ہوں جسے سرکار سنوا کرتے تھے، جسے سرکار چوما کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں جو نبی کے کاندھوں پر بیٹھ کر سواری کیا کرتا تھا، لیکن ان پر بدبختی کی غالب آ چکی تھی۔ انہوں نے کہا حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا میں نے حجت پوری کر دی، اب قیامت کے دن تم یہ نہ کہو گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا حسین کون تھے۔ یزیدیوں نے حملہ کیا، امام حسین نے روکا، وہ تلوار ذوالفقار جو حضرت علی مرتضیٰ کی تھی امام حسین نے چلانا شروع کر دی۔ قسم خدا کی اب یہ شیر ببر جب میدان میں اترا ہے تو عالم یہ ہے کہ وہ تلوار جو بدر کے میدان میں حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی تو یہ تمغہ آ رہا تھا، علی کے جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی جیسی کوئی تلوار نہیں۔ آج میدان کربلا میں وہی تلوار ذوالفقار امام حسین کے ہاتھ میں ہے تو یہ تمغہ آ رہا ہے کہ حسین کے جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی جیسی کوئی تلوار نہیں۔ امام حسین پر بڑھ کر حملہ کرتے ہیں، میں منع کو پھیر کر دیا، میں سرات کو پیچھے ہٹا دیا، عقب پر حملہ کر دیا۔ ذرا سی دیر میں آپ نے لاشوں کو ڈھیر لگا دیے، ذرا سی دیر میں سر ساتھ کاٹ کر پھینک دیے۔ قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے حسین کی تلوار جب چل رہی تھی تو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے پتجھڑ کے موسم میں پیڑ سے پتے گرتے ہیں، ایسے ہی یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہر طرف چیخوں پکار مچی تھی، ہر طرف ایک گونگا سا مچا تھا، ہر طرف ایک اللہ سا مچا تھا۔ تلوار حسین رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک نے ساتھ میں تیروں کی بارش شروع کر دی، جس میں ناسک پر تیر لگ رہے تھے، جس میں عطر پر تیر لگ رہے تھے، جس سے خون بہ رہا تھا، لیکن حسین کی تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حسین کی وہ تلوار جسے سکینہ کی پیاس نہ روک سکی، حسین کی وہ تلوار جسے اصغر کا لڑکپن نہ روک سکا، حسین کی وہ تلوار جسے اونو محمد کا بچپن نہ روک سکا، حسین کی وہ تلوار جسے عباس کے تازو نہ روک سکے، حسین کی وہ تلوار جسے امام اکبر کی جوانی نہ روک سکی، حسین کی وہ تلوار جسے امام قاسم کی جوانی نہ روک سکی، حسین کی وہ تلوار جسے تپتی ہوئی دھوپ نہ روک سکی، حسین کی وہ تلوار جسے کربلا کی ریت نہ روک سکی، حسین کی وہ تلوار جسے حسین سے سر نہ روک سکے، حسین کی وہ تلوار جسے حسین کا خون نہ روک سکا، حسین کی وہ تلوار جسے حسین کی پیاس نہ روک سکی، حسین کی وہ تلوار جسے حسین کی بھوک نہ روک سکی۔ قسم خدا کی وہ تلوار روکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، لیکن اچانک کربلا کے میدان میں حسین کی تلوار چلتے چلتے رک گئی۔ اور کیوں رکی؟ کیونکہ عین لڑائی کے وقت میں جب تلوار حسین رکی تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ، نماز کا وقت آ گیا تھا۔ امام حسین نے دشمنوں کے نرغے میں دشمنوں کے بیچ میں تلوار کو روک لیا، جیسے ہی تلوار روکا ویسے ہی شمع لئی نے تیر سے بھالے سے بار شروع کر دیا۔ اس جسم پر 72 زخم لگے، جس جسم کو فاطمہ نے اپنی گود میں لیا ہو، فاطمہ کی شکم میں رہا ہو، وہ جس جو علی کے کاندھے پر رہا ہو، نبی کے کاندھے پر رہا ہو۔ آج زمانہ اس پتھر کو جسے حجر اسود کہتے ہیں
چومنے کو اپنی تقدیر سمجھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس حجر اسود کو ایک مرتبہ میرے سرکار نے چوما ہے تو سوچو حسین کی عظمت کیا ہوگی۔ حسین کو 7 سال کے نبی انہیں تو میرے سرکار نے کئی مرتبہ چوما ہے جس میں نازک سے خون نکل رہا ہے۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، گھوڑے سے نیچے آ گئے، یہ کون آ رہا ہے؟ حسین سے حضرت فاطمہ سے پوچھو کون آ رہا ہے، نبی سے پوچھو کون آ رہا ہے۔ میرے حسین کے چہرے پر خون ہے، ایک ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے خون ہٹاتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے فاطمہ الزہرا کھڑی ہے، چادریں پھیلائے کھڑی ہیں، میدان کربلا سے گٹھیاں ہٹا رہی ہے، میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ بیٹا تو گھبرانا نہیں، یہ جتنے تیرے مقابل میں آئے ہیں یہ سب کے سب میری شفاعت حضور کی شفاعت سے محروم ہے۔ بیٹا جس نے تجھ پر جان دی ہے بروز قیامت انہیں جنت کا حقدار بناؤں گی۔ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، اور میں جس سے محبت کرتی ہوں سرکار اس سے محبت کرتے ہیں، سرکار جس سے محبت کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ ہم حسین والے ہیں، ہم نے حسین سے محبت کی، اسی پر بس نہیں میرے حسین جب زمین پر آ گئے شکر لائی وہ گوڑی ٹکٹا وہ پر وقت وہ نالائق آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور تیز دھار ہتھیار سے چھری سے اور اس سے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شیر ببر یہ امام حسین شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک کو نیزے پر لٹکا لیا گیا، نیزے کو بلند کر دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں میرے عزیزو امام حسین کی لاش مبارک سے کپڑوں کو اتار لیا گیا، اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں امام حسین کی لاش پر 10 کے گھوڑوں کو ادھر سے ادھر دوڑایا گیا۔ اسی پر بس نہیں میرے دوستو جو گھر میں پردہ نشین تھی، ایسا پردہ جن کے گھر جبریل بھی بغیر اجازت جاتے نہیں تھے، ایسا پردہ جو فرشتوں سے پردہ کیا کرتی تھی، اس پورے کے سروں سے ان کم بختوں نے ان ہنچاروں نے چادروں کو چھین لیا، ان عورتوں نے اپنی زلفوں کو چہرے پر ڈال دیا۔ میرے عزیزو اسی پر بس نہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کوفہ کی بازاروں میں گھمایا گیا، کوفہ کی گلیوں میں تاشے اور باجے کے ساتھ گھمایا گیا۔ یہ ہے میرا حسین۔ جب وہ حسین کے سر سے لے کر چلے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے جنگ فتح کر لی، لیکن سنو اے حسینیو سنو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، جب وہ حسین کے سر کو لے کر چلے تو عشق دانش پکار اٹھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے کہا تھا اصغر دے دوں گا، اکبر دے دوں گا، عباس دے دوں گا، سر دے دوں گا، لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ آج بھی یزید لے گئے، اصغر کو دے دیا، اکبر کو دے دیا، عباس کو دے دیا، سر حسین نے دے دیا، لیکن ہاتھ نہیں آئے گی۔ ایک بات اور سنیں، سر سے بے پناہ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، سر تو گیا ہاتھ نہیں گیا، شریعت مصطفیٰ پر آنچ آنے نہیں دی، نانا سے کیے ہوئے وعدے کو حسین نے نبھا دیا، لیکن افسوس آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم وفادار حسین کا کام کرتے ہیں یا غدار حسین کا کام کرتے ہیں۔ وفاداروں نے وہ جانے دی تھی، مسجدوں میں نمازوں کو پڑھا تھا، ان کے لیے دعائیں کی تھی،
ان کے لیے لنگر کیے تھے، لیکن آج ان کا عاشق کہنے والا ڈھم ڈھم ڈو ڈو کرتا نظر آتا ہے۔ یہ کام یزیدیوں نے کوفہ کی بازاروں میں کیا تھا۔ میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ حسین کی یاد کو اس طرح بنائیں تاکہ بروز قیامت نبی کے دامن کو تھام کر کہہ سکیں ہم بھی حسین کے عاشق ہیں، ہم بھی حسین کے غلام ہیں۔ اپنے گھر لنگر کریں، اپنے گھر فاتحہ کا اہتمام کریں، قرآن خوانی کریں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کریں، تب ہم حسین والے ہیں۔ اگر حسین پاک شہید نہ ہوتے تو معلوم ہے معاملہ کیا ہوتا۔ حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی۔ صرف حسین کی مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ صرف حسین کی محبت کا صدقہ ہے، قربانی کا صدقہ ہے جو یہ مذہب اسلام ہمیں ملا ہے۔ میرے عزیزوں، واقعہ کرب و بلا پورا ہو گیا۔ اب نصیحت کی ایک بات اور سن لو۔ صبح عاشورے کا دن ہے، آج کی رات عاشورے کی رات ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں میں کچھ رواج ایسے ہیں کہ جن کا شرعی طور پر کوئی بھی کہیں بھی کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ صبح 10 بجے تک چولہا نہیں جلانا، جھاڑو نہیں دینا، گھر میں صفائی نہیں کرنا، توا نہیں چڑھے گا، جھاڑو نہیں لگے گی۔ یہ صرف واہیات بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر پر چولہا بھی جلا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر پر توا بھی جلا سکتے ہیں۔ عاشورے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بابرکت دن ہے کہ آپ نفل نمازیں پڑھیں، آپ خیرات و صدقات کریں، علماء اور حفاظوں کی تعظیم کریں، اپنے محلے میں کسی غریب کی دعوت کریں، تحفہ بھی دے سکتے ہیں، جیسا بھی آپ کو مناسب ہو، جائز طریقے پر امام حسین کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں حسین کی محبت میں جلائے۔ زور سے بولو اور زور سے بولو، حسین کی محبت میں سلائے، حسین کی محبت میں بروز قیامت اٹھائے۔ پھر یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان ہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سننے آئے یا غوث البراء ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ممبران کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے۔ اب ہم سب مل کر ایک مرتبہ حضرت امام حسین کو اور یاد کریں، سب بابا سے بلند بولے، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حیا کا حسین۔ یہ پورن پور کی سرزمین پر تمہارے غلام یاد کر رہے ہیں، مولا کربلا سے ہم سب کی مرادوں کو پورا کر دیا جائے، ہم سب کو علی اصغر کا صدقہ عطا کر دیا جائے، ہم سب کو عباس کے بازو کا صدقہ عطا کر دیا جائے، ہم سب کی تمناؤں کو پورا کر دیا جائے۔ مولا ہماری قسمت میں وہ دن آ جائے کہ جب ہم اس ماہ محرم میں اپنی آنکھوں سے روزے حسین کا دیدار کرتے چلے جائیں۔ آمین اللہم آمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ بول میرے